سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاسم وباطنہ وقال فی موضع آخر ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اب بس 3-4 نشستیں 2-3 نشستیں باقی ہیں بس، اس لیے ہر ساتھی کی فکر ہونا چاہیے ایک طلب لے کے بیٹھے، جانے کا وقت ہے تو کچھ لے کے جانا ہے تو طلب کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے۔ گھر کو جا کے تو سونا ہے، آرام ہی ہے، اور اپنی ترتیب بدلنے کا نام ہی سلوک ہے، اپنی ترتیب پہ چلنا سلوک نہیں۔ ناشتے کے بعد سونے کی مجھے عادت ہے، اس لیے مجلس میں آج بھی سو رہے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ ناشتے کے بعد فلاں مجھے عادت ہے، فلاں مجھے عادت ہے، عادت چھوڑنا ہی مجاہدہ ہے، یاد رکھیں۔ ایسے اجتماعی ماحول میں ہم 1-2 دن اپنی ترتیب کے بغیر یہاں کی ترتیب پہ چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ برکت دیں گے، اپنی بھی زندگی میں عادت چھوڑنا آسان ہوگا۔ بہت سارے بندوں کی عادت ہوتی ہے جہاں بھی وہ اپنی عادت نہیں بدلتے، سمجھتے ہیں میری عادت ہے، عادت نہیں ہوتی، عادت مجبوری ہوتی ہے۔ ہم اس کو کمال سمجھتے ہیں، وہ کمال نہیں ہے۔ اپنے ٹائم پہ اپنے جسم کو چلانا یہ کمال ہے۔ نفس کو جو بات صحیح سمجھ میں آئے اس پہ چلانا اصل کمال ہے۔ سب ساتھی فکر کرے، بہت سارے ساتھی باہر ہیں ابھی، سب ساتھی اوپر بھی صبح سے دیکھ رہا ہوں میں بیان ہو رہا، ساتھی اوپر سو رہے، ایسے ترتیب اچھی نہیں ہے، جڑ کے جم کے بیٹھی۔ آپ کو یہاں آج کا دن سونے کے لیے اس لیے نہیں دیا گیا کہ آپ سونے میں اتنا مختصر وقت سونے میں لگا دیں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ اوپر بھی بہت سارے ساتھی ہیں، باہر بھی ہیں۔ یہاں ہم صرف بیان سننے کے لیے نہیں آئے، یہاں ہم آئے ہیں ہماری جو ترتیب یہاں بنائی گئی اس پہ پورا چلنے کے لیے، انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ میرے یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ایمان والو ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، نظر آنے والے گناہ بھی چھوڑ دو، نظر نہ آنے والے گناہ بھی چھوڑ دو۔ اعضاء سے، انسان کے جسم کے بقیہ اعضاء سے کیے جانے والے، ظاہری اعضاء سے کیے جانے والے گناہ بھی چھوڑ دو، دل سے کیے جانے والے گناہ بھی چھوڑ دو۔
گناہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کی نافرمانی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرنا بھی گناہ ہے۔ گناہ کیوں چھوڑے؟ گناہ ایسی چیز ہے، آپ جتنا بھی چھپ کے کرو، جتنا بھی تدبیر اور پلان سے گناہ کرو، گناہ میں فوراً ملنے والا نقصان دل پریشان ہوتا ہے۔ آپ بہت اچھے موڈ میں ہیں، بہت سنجیدگی ہے طبیعت میں، بہت خوش ہیں، لیکن آپ گناہ کر لو، آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے گی۔ فوراً ملنے والا نقصان گناہ کا، دل پریشان ہوتا ہے۔ کسی کو پتہ ہونے نہیں دیے، کسی کو معلوم نہیں ہوا، آپ نے ایسا گناہ کر لیا، ہم سمجھتے ہیں کسی کو معلوم نہیں ہوا، لیکن آپ خود پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی کیفیت جو گناہ سے پہلے تھی گناہ کے بعد بدل گئی۔ کہتے ہیں نا حضرت 8 دن سے ایسی کیفیت تھی، اب وہ کیفیت نہیں ہے۔ کہ جو دل بے چین ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم اس وقت سمجھتے کیا ہے، دنیا میں ہی ایک پریشان ہو سمجھتے ہیں، بقیہ سب بہت اچھے ہیں۔ ایسا نہیں، دنیا میں ہر بندہ تقریباً پریشان ہے۔ مسلمان سمجھتے ہیں ہم ہی پریشان ہیں، دوسری قومیں بہت مست ہیں۔ یاد رکھ کے جائیے، چاہے ہندوستان والے ہو، چاہے یورپ کے ہو، کالے ہو، گورے ہو، سب ہی بندے دل کے پریشان تو ہیں۔ ہزاروں راحت کے اسباب ہیں، ہزاروں سکون کے اسباب ہیں، لیکن پھر بھی دل پریشان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بنیادی کہ گناہ زندگی میں ہے۔ جہاں گناہ ہے وہاں سکون نہیں، اور جس کی زندگی سے گناہ نکل جائے اس کو پھر دل کا سکون ملتا ہے۔ تو گناہ کی سب سے فوراً ملنے والی سزا، دل بے چین ہوتا ہے، دل بے چین ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز، یہ دل بے چین کیوں ہوتا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گناہ کرتے ہی بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ شیطان کے قریب ہو جائے اس کو سکون نہیں مل سکتا۔ یاد رکھیے، میں گزشتہ بھی آپ کو اس بیان میں کہا تھا، ہم سمجھتے ہیں میرے خیالات میری پکڑ میں ہیں، ہمارے خیالات ہماری پکڑ میں نہیں، شیطان کا اس پہ تسلط ہے، شیطان کا تسلط ہے۔ بندہ گناہ کرتے ہی اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دور ہو جانا ہی پریشانی ہے۔ اللہ کا قرب دل کا سکون، اللہ سے دوری دل کی بے چینی۔ آج کی دنیا میں دیکھو، مایوسی بڑا مرض ہے اس وقت کا۔ ہر بندے کو چھوٹا سوچنے کی عادت ہو گئی، مایوسی اپنے۔ یہ مایوسی کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے۔ جس بندے کو اللہ سے قرب ملے اسے مایوسی کوئی واسطہ نہیں، اور جو بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، شیطان کے قریب ہو جاتا ہے، اسی کو مایوسی آتی ہے۔ ہر چیز میں مایوسی، پڑھنے کے سلسلے سے مایوسی، مال کے اعتبار سے مایوسی، صحت کے اعتبار سے مایوسی، ہر اعتبار سے، رشتوں کے اعتبار سے، تعلقات کے اعتبار سے، ہر چیز میں بندہ منفی سوچ سوچتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے، اور یہی مایوسی بندے کو عمل سے دور کرنے والی چیز ہے۔ اور یہ مایوسی آتی ہے گناہ کی وجہ سے۔ ہم کو بات سمجھنے کی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں بھائی گناہ کر لے تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں، گناہ کا نقصان دنیا میں بھی ملتا ہے۔ ایک تو آخرت میں ملنے والا ہے ہی، دنیا میں بھی گناہ کا نقصان ملتا ہے۔ بہت سارے نقصان آتے ہیں۔ پہلا نقصان، دل پریشان۔ اس لیے اس زمانے میں ہم سب سکون کے متلاشی ہیں،
سکون ملے امن ملے. لوگ کہتے بھی ہیں حضرت کو یہ وظیفہ بتا دیجئے دل کا سکون مل جائے. بھائی ہم یہاں آئے ہی ہیں جس چیز سے سکون ملتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے، وہ ہے گناہ. زندگی سے گناہ نکال دو، 100% گناہ زندگی سے نکل جائے تو پھر اللہ رب العزت جنت کی خوشیاں اس دل میں ڈالتے ہیں. اس لیے کہ جب تک گناہ ہے بندہ اللہ سے قریب نہیں ہوتا. اس لیے دنیا میں ہر چیز کی تاثیر ہے. آپ دیکھو ہر ایکشن کا ریاکشن ہے. آپ بجلی کی ننگی تار کو پکڑتے نہیں، ہاتھ نہیں لگاتے، اس لیے کہ جان چلی جائے گی. ایسے ہی یہاں دنیا میں ہر چیز کا کچھ نہ کچھ ایکشن ہے، اثر ہے. ایسے ہی نیکی کا بھی اثر ہے، گناہ کا بھی اثر ہے. نیکی کریں گے تو دل کا سکون ہے، گناہ کریں گے دل کی بے چینی ہے. آپ دیکھو کتنے لوگ ہوتے ہیں نماز کو باہر پریشان تھے، ایک عجیب کیفیت تھی، آ کے وضو بناتے ہی آپ کو اندازہ ہوگا ایک اچھی کیفیت ملتی ہے، ایک سکون ملتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وضو بھی ایک نیکی ہے. بندہ اس نیکی کو اپناتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے. ہر چیز کا فائدہ ہے، ہر برائی کا نقصان ہے اور اچھائی کا فائدہ ہے. لیکن اس وقت کی سب سے بڑی پریشانی ہے کہ لوگ گناہوں کو ہلکا سمجھتے ہیں. عام تو عام سالکین بھی گناہوں کو ہلکا سمجھتے ہیں جو اللہ کو پانے والے بندے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں بھائی شیطان کا سب سے بڑا حملہ انسان پہ یہ ہے کہ وہ انسان کے نگاہوں میں، انسان کے دل و دماغ میں بات ڈالتا ہے گناہ. اس زمانے میں گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہے. گناہ کو ہلکا بنا کے پیش کرتا ہے. سود سے بچنا مشکل، آنکھوں کی حفاظت مشکل. بعض لوگ تو کہتے ہیں گناہوں سے بچو، بولے تو بھائی اتنا گہرائی میں دین میں نہیں جانا بولتے. اچھے خاصے دیندار بولتے ہیں یہ اتنی گہرائی کا دین نہیں جانا، اور کوئی لوگ ایسی باتیں کرتے تو بولتے ہیں وہاں جاؤ مت بولتے، اتنا گہرا دین نہیں. بھائی گناہ کرتے ہوئے تم ہزاروں اعمال کرو، تم نے دین سمجھا ہی نہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مومن کو یہاں یہ سیکھنا ہے کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ کا حکم بڑا ہے. جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہ مومن کے لیے سب سے بڑا ہے، پہاڑ کے معنی میں. اور جس کو گناہ ہلکا سمجھ میں آ رہا ہے مطلب یہ کہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے. تو شیطان کا سب سے پہلا حملہ یہ ہے کہ وہ گناہ کو ہلکا بنا کے پیش کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں ہم بد نظری سے بچ نہیں سکتے. تاجر ہے تو اس کے ذہن میں رہتا ہم جھوٹ سے نہیں بچ سکتے، ہم فلاں گناہ سے نہیں بچ سکتے. یہ سب سے بڑا حملہ ہے. اور جو بندہ یہ سمجھ لے وہ بندہ گناہ سے بچ نہیں پاتا. فرمایا گناہ سے بھی بڑے گناہ 4 ہیں. گناہ سے بھی بڑی چیز 4 باتیں ہیں. ایک ہے گناہ کو ہلکا سمجھنا، گناہ بندے کو ہلکا سمجھنا. کتنے لوگ ہیں آج بات سمجھنے کی ہے، ذرا نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے تو بھی حرام کو حلال بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. اور سنیے کتنے لوگ پوچھتے ہیں علماء کو، 20 عالموں کو پوچھتے ہیں ایک ہی مسئلہ، وجہ ہے کہ کون عالم ذرا چھوڑ دیتا دیکھیں گے بولتے ہیں. تاکہ کوئی راستہ نکلے. بھائی ایک مومن کو یہ ذہن میں، دماغ میں بات ہونا چاہیے، دل و دماغ میں، جہاں اللہ روک دے وہاں زہر ہے، نقصان ہے، اسے دیکھنا بھی نہیں. گناہ ہی کو حلال بنانے کی پلاننگ میں رہے تو ہلاک ہو جائے گا بندہ. 1000 فائدے گناہ میں نظر آئے
لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ گناہوں میں لگے رہتے ہیں، تعویلات میں پڑ جاتے ہیں، چلو یہ میرے لیے جائز ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور بہت سارے اہل علم بھی، ان کو بہت سارا دین سمجھ میں آ جاتا ہے، بعض لوگ شریعت میں ایسے ہیلے بیان کرتے ہیں حرام کو حلال بیان کرنے کی، بالکل غلط چیز ہے۔ مومن کو گناہ میں فائدہ ہے ہی نہیں، ظاہر میں فائدہ نظر بھی آئے، نتیجہ برا ہے، انجام برا ہے، گناہ کا نقصان۔ تو ایک ہے گناہ کو ہلکا سمجھنا، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ دوسرا ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ گناہ سے بھی بڑی بیماری اور بڑا نقصان صغیرہ گناہ کو بھی بندہ بار بار کرے، صغیرہ پر بھی اصرار کرے۔ یاد رکھیے صغیرہ گناہ بھی اصرار کے ساتھ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ ہے چھوٹا گناہ، لیکن ہم چھوٹا سمجھ کے اس کو کیا کر رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، وہ کبیرہ ہے۔ یہ حدیث ہمیشہ سالکین کو کہتا ہے پاجامہ ٹکنوں کے نیچے لگا کے رکھتے، سب اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ ہر بندے نماز میں دیکھو ٹکنوں کے نیچے پاجامہ، عام حالات میں دیکھو ٹکنوں کے نیچے پاجامہ، اور ہم کو گناہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا۔ ایک تو ہے کہ ہم جان کے گناہ کر رہے ہیں، ایک ہے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ اور ڈرنے کی بات ہے۔ اب شیر ٹوکے نا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ بھی ٹوکنے کی بات کیا ہوگی۔ حدیث میں ہے جس کی ازار ٹخنوں کے نیچے لٹکے جہنم میں جلیں گے۔ کتنی سخت وعید بتاؤ، کتنی سخت وعید ہے۔ عام بندوں کو اس کا خیال ہی نہیں جاتا، اور اکثر یاد رکھیے آپ جانو یا نہ جانو، ٹخنوں کے نیچے پاجامہ تکبر کی علامت ہے۔ نہیں حضرت میرے اندر تکبر نہیں ہے، تو پھر تکبر نہیں تو خامخواہ کیوں لٹکائے رکھیں، اٹھا لو۔ یہاں بھی میں نمازوں میں دیکھا کتنے ساتھی نیچے پاجامہ لٹکا ہوا ہے، اچھا ٹوکنے پہ بھی اٹھائے۔ 100% جو بھی گناہ ہے یاد رکھیے، گناہ کو گناہ سمجھیے۔ جو بندہ گناہ چھوٹا بھی گناہ ہو تو اصرار نہیں ہونا چاہیے، گناہ کو ہلکا سمجھنا برا، اور ایک چھوٹے گناہ پہ بھی اصرار کرنا یہ گناہ سے بھی خطرناک چیز ہے۔ صحابہ میں ایک بات مشہور تھی آپس میں، سمجھا کہ دیکھو اصرار کے ساتھ کوئی گناہ چھوٹا نہیں رہتا، اور استغفار کے ساتھ کوئی گناہ بڑا نہیں رہتا۔ لا صغیرۃ مع الاسرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔ صغیرہ گناہ ہے، اصرار ہے، تو صحابہ کی عام گفتگو میں اب وہ اور زیادہ یہ بولتے تھے آپس میں ایک دوسرے سے، لا صغیرۃ مع الاصرار۔ گناہ کو بار بار کرنے سے وہ گناہ چھوٹا نہیں رہتا، بڑا ہو جاتا ہے، اور بڑا بھی گناہ استغفار کے ساتھ گناہ نہیں رہتا، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ ہم گناہ پہ اصرار نہ کریں۔ تیسری چیز فرمایا ہمارے مشائخ نے کہ گناہ کر کے خوش ہونا یہ گناہ سے بھی بدتر ہے، گناہ سے بھی بہت خطرناک چیز ہے۔ ایک گناہ ہو گیا، بندہ نادم ہو، ناشتہ کرے گا، ساتھیوں کو نیند آ رہی، ذرا اچھا سنیے، گناہ کر کے خوش ہونا۔ مثلا کسی کو ایسی بات کرتی اشاروں میں جس سے بندے کا دل جلے، تو بولتے ہیں اچھا خوب دل جلا ہے اسے،
آج اسے ایسی بات بولا ہوں، لوگ بولتے ہیں نا کہ کوئی بھی بندہ گناہ کر کے خوش ہو رہا ہے، جھوٹ بول کے کسی کام میں کامیابی نظر آ رہی ہے تو خوش ہو رہا ہے، چلو آج میں نے کیا کر لیا، مسئلہ حل کر لیا، اپنی غلطی کا کسی کو احساس ہونے نہیں دیا، جھوٹ بول کے کام بنا لیا، خوش ہو رہا ہے۔ ہمارے مشائخ کہتے ہیں یہ گناہ سے بھی خطرناک چیز ہے۔ چوتھی چیز فرمایا کہ گناہ کر کے تکبر کرنا، گناہ پہ فخر کرنا، گناہ پہ فخر کرنا۔ کتنے لوگ ہیں گناہ کو چالاکی سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں ہر جگہ بازی مار لیتا ہے، ہر جگہ بات منوانا اسے بہتر طریقے سے آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، فرمایا کہ گناہ کر کے بندہ فخر کرے، خطرناک چیز ہے۔ کیوں ہے یہ کیوں خطرناک فرمایا؟ اس لیے کہ یہ چیزیں رہی تو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ جو بندہ گناہ کر کے خوش ہو رہا ہے وہ بندہ توبہ سے گناہ نہیں کرے گا۔ جو بندہ چھوٹے گناہوں پہ بار بار اصرار کر رہا ہے تو اس کی توبہ پہ وہ قائم نہیں رہے گا، اور جو بندہ گناہ کر کے تکبر کر رہا ہے تو اسے توبہ کی کیا توفیق ہوگی؟ تو اس لیے چیزیں خطرناک ہے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ کی دلوں میں عظمت اتنی بٹھانا چاہیے کہ اتنی عظمت ہو ہم کو گناہ کے خیال سے ڈرائے، اتنی عظمت اللہ کو ہونا چاہیے۔ جب تک گناہ سے بچنا مشکل ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے حضرت داموس، وہ ایک مرتبہ کسی علاقے سے گزر رہے تھے، پہاڑ نظر آیا، تو پہاڑ کیا ہے، خالی خالی نظر آ رہا ہے، کوئی ہریالی نہیں، کچھ اچھا منظر نہیں ہے، خالی پتھر ہی پتھر ہیں۔ تو حضرت نے دیکھ کے کہا، دل میں خیال آیا، کوئی دل میں تمنا اٹھی کہ کیا ہی اچھا ہوتا یہاں سبزہ ہوتا، مرغزاریں ہوتی، اچھا منظر ہوتا، دل میں خیال آیا۔ تو ان کے دل میں فوراً اللہ نے اعلان فرمایا، داموس کیا میری خلقت سے راضی نہیں ہے؟ دل میں خیال آیا ان کے، تو اب ان کو اتنا ڈر ہوا ہے کہ میں نے تو غلطی کر لی، غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے یہ عہد کر لیا، یہ طے کر لیا اپنے آپ میں، جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا، جب تک پتہ نہ ہو نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ بڑوں کی چھوٹی غلطیاں بھی بڑے ہوتے ہیں، تو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ پکڑ لیتے ہیں، اسی طریقے سے پاک کرتے ہیں، اسی طریقے سے سمجھاتے ہیں، اسی کو معرفت کہتے ہیں۔ بندے کو اللہ سمجھاتے ہیں۔ ہم بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں تو ان کو کچھ اثر نہیں ہوتا، اللہ والوں کو خیالات پہ بھی پکڑ ہو جاتی ہے۔ ابھی مشکل چیز نہیں، بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے۔ دل میں خیال آیا تو فوراً طے کر لیا، اب کھاؤں گا نہیں پیوں گا۔ ایک مرتبہ کسی بستی سے ان کا گزر ہوا تو وہاں بستی والے دعوت کیے ہوئے تھے، کوئی ان کا اپنا فنکشن تھا، تقریب تھی، تو انہوں نے حضرت کو دیکھ کے کہا کہ حضرت آپ بھی آ کے کھانا کھا لیجیے۔ تو حضرت نے کہا نہیں، میں نہیں کھاؤں گا۔ رات کا وقت تھا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت رات کا وقت ہے، روزہ بھی نہیں، رات میں تو روزہ نہیں ہوتا، اب کھا لیجیے۔ حضرت نے کہا کہ نہیں بھائی، میرا کچھ مسئلہ ہے۔ تو سنے نہیں، پیچھے پڑ گئے۔ اب جب بہت ہی اصرار ہو گیا تو حضرت نے پھر اپنی بات ان کو بتانا پڑا، اپنا راز کھولنا پڑا کہ دیکھو اصل مسئلہ ہے، آج میں
مجھ سے کئی دن پہلے ایسی غلطی ہو گئی تو میں نے اپنے اللہ سے یہ طے کیا ہوا اپنے آپ سے کہ جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اللہ نے میرے گناہ کو معاف کر دیا، میں کھاؤں گا نہیں اور کچھ پیوں گا بھی نہیں۔ تو بستی والے عام بندے تھے، عام لوگ تھے، وہ کہنے لگے حضرت آپ نے کیا بڑا گناہ کیا ہے، وہ گناہ ہم کو دے دیجئے، ہم اللہ کو جواب دے دیں گے، آپ کھا لیجیے۔ جیسے ہی کہا نا، حضرت کو اللہ نے الہام فرمایا داموس اس بستی سے نکل جاؤ، بستی والے میری ناراضگی کو معمولی سمجھتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں، ہم ان کو عذاب اتارنے والے ہیں، آپ فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ تو یہ گناہ کو کبھی ہلکا مت سمجھیے، گناہ ہو جائے فوراً توبہ، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوگا۔ حضرت ابن قیم فرماتے ہیں اے دوست یہ نہ دیکھ کہ گناہ صغیرہ ہے، چھوٹا ہے، بلکہ یہ دیکھ جس کی تو نافرمانی کر رہا ہے اس کی عظمت کتنی بڑی ہے۔ اللہ کے عظمت کی طرف دیکھتے ہو کہ وہ گناہ چھوٹا نہیں ہے، کوئی گناہ بڑا نہیں، اللہ کی ہر نافرمانی بڑی ہے۔ دیکھو صاحب کو اٹھاؤ، جم کے اچھا ذرا مضبوطی سے بیٹھی، کل ہی مجاہدے کی بات سنے آپ لوگ، ہاں سنتے اس ٹائم بیان بڑا مزے لیتے ہیں، عمل پہ آتے ہیں تو کچھ نہیں۔ مجاہدہ کب بھائی؟ بیان میں ایک بیٹھک میں آپ بیٹھ نہیں سکتے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہم 8-8 گھنٹے ایک بیٹھک کا ایسا مراقبہ کرتے، پیر بھی ذرا ایسا ہو جاتا تو پھر وہاں سے شروع کرتے۔ 8 گھنٹے بے حرکت مراقبہ ہوتا تھا۔ ہم لوگ اتنے نازک ہو گئے، اللہ اکبر، بہت نازک ہو گئے، ذرا نیچے نمٹنے تو آرام سے چیئر پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کو مجاہدے کی چکی میں پیسنا سکوت ہے بھائی، سمجھے، آرام طلبی چھوڑنا۔ تو حضرت فرماتے ہیں گناہ کو مت دیکھ، اللہ کی عظمت کو دیکھ۔ اس لیے ہم اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھائے اور یہ سمجھے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اس لیے حضرت امام غزالی فرماتے ہیں سب سے بڑا عالم وہ ہے جس کے پاس گناہوں کا نقصان کھل جائے۔ سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا علم کمال رکھنے والا، گناہوں کے نقصان کو جاننے والا، جس کے اندر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ گناہوں کا نقصان کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں سب سے بڑا عالم۔ اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے کہ نقصان کا علم ہوتا ہے تو گناہ نہیں کرتا، نقصان کا علم ہوتا ہے تو گناہ نہیں کرتا۔ بھائی ہم میں سے کون بندہ اتنی ہمت والا ہے بتاؤ، ہمارے یہاں 1000 بسکٹ ہو، ایک بسکٹ میں زہر ہو، ایک بسکٹ میں زہر ہے، بقیہ بسکٹوں میں زہر نہیں ہے۔ اب یہاں مجلس میں آپ کو بسکٹ پیش کیے گئے، کون بندہ ہمت والا ہے بتاؤ کہ بسکٹ کو ہاتھ لگائے؟ کوئی لگانے والا ہے؟ نہیں لگائے گا، اس لیے کہ بھائی یقینی نہیں ہے۔ ایک بسکٹ میں تو یقینی ہے زہر ہے، بقیہ پورے بسکٹوں میں کیا ہونا، زہر ہونا یقینی نہیں ہے، شک ہے۔ ہو سکتا ہے جس بسکٹ کو میں ہاتھ لگاؤں اس میں زہر ہو جائے،
بندہ شک کی بنیاد پہ نقصان سے بچ جاتا ہے، اور گناہ میں تو یقینی نقصان ہے، جس کو اس نقصان کا علم گناہ سے کیوں نہیں بچے گا؟ گناہ نقصان ہے، دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں سب سے بڑا عالم وہ ہے، علم تو ہو نقصان کا علم تو، لیکن گناہ سے بچ نہیں پا رہا، حقیقت میں علم والا نہیں۔ اس لیے ہمارے مشائخ کے بارے میں آتا ہے 20 سال گناہ کیوں نہیں کیے؟ وجہ ہے کہ بھائی آپ اس مجمع میں بتاؤ کوئی 20 سال میں سے ایک مرتبہ بھی زہر کھایا کیا؟ بتاؤ کوئی کھایا؟ آپ شوگر کے مریضوں کو ایسے بتا سکتے ہیں 20 سال ہو گئے میٹھی چائے نہیں پیے۔ ہمارے حضرت خود کہتے ہیں اس عاجز کو ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا میٹھے میں بندہ موٹا ہوتا ہے، ہم کئی سال میٹھے کو ہاتھ نہیں لگائے، موٹاپا آتا ہے۔ اب بتاؤ دنیا میں یہ بات تو مانتے ہیں کہ بھائی فلاں بندہ 10 سال سے میٹھا نہیں کھایا، مانتے ہیں لوگ، ایسے بہت سارے لوگ ہیں، وجہ ہے کہ بھائی میٹھا کھانے سے نقصان ہے۔ پرانے جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں نا شروع میں تو کھا لیتے ہیں، پرانے جب شوگر پرانی ہو جائے تو خود معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ کھانے سے نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ دعوت میں بریانی بھی دیں گے نا تو بندے کو غصہ آتا ہے کہ لوگ کیوں بریانی کھلا رہے ہیں، بار بار کھلانے کو غصہ آتا ہے، نقصان کی چیز کھلا رہے ہیں۔ وہ سادہ سیدھا کھانا کھائے گا، چاول نہیں کھائے گا، روٹی کھائے گا۔ بھائی ایسے کئی سال سے لوگ پرہیز کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ نقصان کا علم ہے تو بچنا آسان ہے، اور ہم مانتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں کہے جائے کہ ہمارے مشائخ 20 سال سے گناہ بچتے تھے تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا یہ کون سے لوگ تھے، بول کے انسان کے فرشتے تھے؟ نہیں، نقصان ہو جائے تو بچنا آسان ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے کھول کے بیان کیا۔ حضرت اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ کے جزاء الاعمال، اعمال کا بدلہ، اتنے گناہوں کے نقصانات بتائیں گے، اور ہمارے حضرت پیر صاحب کی کتابیں، اور ایسا نہیں کہ صرف باتیں ہیں، کئی سالکین اور کئی بندوں کو جو لوگ تربیت کر رہے ہیں ان کو معلوم ہو رہا ہے، سالکین خود اقرار کرتے ہیں فلاں گناہ ہوا تو فلاں نقصان، فلاں گناہ ہوا تو فلاں نقصان۔ اس لیے علم کے باوجود اپنی آخرت برباد کر رہا ہے تو علم والا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحابی رسول بیٹھے، وہ حضرت ایک تابعی ہے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے، مجلس لگی ہوئی ہے۔ اقنب بن قیس غالباً وہ صحابی کا نام ہے۔ حضور پاک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بتاؤ قیس سب سے بڑا جاہل کون ہے؟ سب سے بڑا جاہل کون ہے؟ تو حضرت نے فرمایا سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو اپنے دنیا کے لیے اپنے آخرت کو برباد کرے، یعنی دنیا کے لیے گناہ کر لے، کوئی دنیاوی فائدے کے لیے گناہ کر لے۔ تو حضرت نے فرمایا میں بتاؤں جاہل سے بڑا جاہل اجھل کون ہے؟ جاہل سے بھی بڑا جاہل اجھل کون ہے؟ فرمایا بتا دیجیے حضرت۔ فرمایا جاہل تو وہ ہے جو اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کرے، دنیا میں نقصان کے لیے گناہ کر لے۔ اجھل وہ ہے جو دوسروں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کر لے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں سود لینے میں درمیان میں ذریعہ بنتے ہیں، کہتے ہیں نہیں حضرت دوستی تھی کیا کرنا مجبور۔ بھائی یہ جہالت نہیں، جہالت سے بھی آگے کی چیز ہے۔ تم احسان کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ پہ بھی ظلم کر رہے ہیں، ان پر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ گناہ کرنا اپنے آپ پہ ظلم ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے جفا کیا کرو، جفا نہ کیا کرو اللہ سے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت جفا کا کیا مطلب، جفا نہ کرنے کا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو شرک کرنا اللہ سے جفا کرنا ہے، اللہ کا کھا کے، اللہ کے انعامات کو، اللہ کے نعمتوں کو استعمال کر کے، ہم اللہ سے بڑا ہمارا کوئی محسن نہیں ہے،
اسی محسن کی نافرمانی کرنا یہ سب سے بڑی جفا ہے. تو بھی فرمایا کہ مخلوق کے ساتھ بھی جفا نہ کرو. مخلوق کے ساتھ جفا کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایذا رسانی کرے، تکلیف پہنچائے. اور فرمایا گناہ کرنا اپنی ذات سے جفا کرنا ہے. تو گناہ کرنے سے اللہ کا کچھ نہیں ہوتا، گناہ کرنے سے ہمارا نقصان ہوتا ہے. من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعليها. جو کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو فائدہ بھی اپنے ہی نہیں ہے، اور جو کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس کا نقصان بھی خود اپنے آپ پہ ہے. اللہ کا کچھ ہونے والا نہیں. اس لیے ہم نقصان کا علم رکھیں. گناہ کرنے سے انسان ظاہر میں تو بہت اچھا رہتا ہے، باطنی شکل بدل جاتی ہے. یاد رکھیے عالم مثال ہے، وہاں انسانوں کی شکلیں بھی ہیں. ہم تو یہاں انسان نظر آ رہے ہیں، معلوم نہیں گناہوں کی وجہ سے ہماری کیا شکلیں بنی ہوئی ہیں. مشائخ نے لکھا جس کے اندر حرص ہوتا ہے اس کی شکل کتے جیسی ہوتی ہے، جس کے اندر شہوت ہے اس کی شکل خنزیر جیسی ہوتی ہے. ہم جہاں چاہے دیکھ رہے ہیں، جو چاہے کھا رہے ہیں، جو چاہے پی رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں. معلوم نہیں مخلوق جس چہرے کو دیکھتی ہے اس کو تو سجا رہے ہیں، اللہ جس چہرے کو دیکھتے ہیں اس کو سجانے کی کوئی فکر نہیں. معلوم نہیں ہماری مثال کیا ہے. اور بعض وقت ہمارے مشائخ کو کشف کے انداز میں عالم مثال کی صورت ظاہر بھی ہوتی تھی. شاہ عبد العزیز حضرت شاہ اللہ محدث دہلوی کے بڑے فرزند ہیں، بہت ہی قابل. اردو میں تفسیر انہوں نے کی سب سے پہلے، اور ہمارے حضرت فرماتے الہامی تفسیر ہے. واقعی اللہ نے حضرت کو بہت ہی چہرے کا نور دیا تھا. مریدین ترستے تھے ان کو دیکھنے، ہمیشہ انتظار میں رہتے. لیکن حضرت جو ہے علمی مجبوری کے بنا پر 5 وقتہ نماز جو ہے اپنے گھر کی مسجد میں پڑھتے تھے. مسجد البیت، گھر کی مسجد. جامعہ حضرت کا جو ہے گھر جو ہے قریبی تھا، وہاں سے مدرسہ اور گھر ایک ہی جگہ تھا. جمعہ کے لیے البتہ جامع مسجد جاتے تھے. تو جب حضرت جمعہ کے لیے جاتے مسجد میں تو لوگ قطار بنے کھڑے ہوتے تھے. حضرت جاتے تو حضرت کا دیدار کرنے کے لیے پہلے ہی سے کھڑے ہوتے تھے. حضرت کے چہرے کو دیکھو، اللہ نے بڑا نور دیا تھا. اب چند دن ایسا ہوا ایک مرتبہ کہ جمعہ کو تو آ رہے ہیں حضرت، لیکن اب کیا کر رہے ہیں، چہرہ دکھا نہیں رہے، رومال ڈال کے آ رہے ہیں چہرے پہ. ایسے چہرے کو ڈھانپ کے آ رہے ہیں، چہرہ نظر نہیں آ رہا. تو اب مریدین اور پریشان ہو گئے. اللہ پہلے تو ہفتہ دیکھنے کی سعادت ہوتی تھی، اب تو اسے بھی معلوم ہو گئے. تو خادم جو ان کا تھا ان سے مریدین کہنے لگے حضرت جو ہے پہلے تو دیکھنے کی سعادت ملتی تھی، اب اس سے بھی معلوم ہو گئے. تو خادم جو پرانے ہوتے ہیں کبھی کبھی بے تکلف ہوتے ہیں، انہوں نے جا کے حضرت سے جو ہے بے تکلفانہ کہتے حضرت آپ کا بڑا انتظار ہوتا ہے، ہفتے بعد آپ آتے ہیں، لوگ بڑے ہی آپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں. پہلے تو وہ موقع دیتے تھے، وہ موقع بھی نہیں دے رہے. کیا وجہ ہے معلوم نہیں، وجہ جاننا چاہتا ہوں. تو حضرت نے اپنا رومال اٹھا کے ان کے سر پہ ڈال دیا. اپنا جو رومال تھا نا ان کے سر پہ ڈال دیا. جیسے ہی ڈالا تو وہ خادم جب دیکھے نا تو فوراً پریشان ہو گئے. ہوا کیا کہ تو وہ کہتے ہیں کہ اس بھرے بازار میں بہت کم لوگ انسان نظر آئے، ورنہ تو کچھ کتے بلی نظر آئے.
یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ حضرت کو کشف دیا تھا، دیکھتے تو ظاہری شکل تو انسان کی ہوتی تھی، باطنی شکل ان کو کھلی ہوئی تھی، تو حضرت کو یہ دیکھنا گوارا نہیں تھا، اس لیے رومال ڈال کے آتے تھے۔ جب خادم نے پوچھا تو جواب دیے بغیر وہ رومال ڈال دیا، تو خادم کو وہی نظر آیا جو ان کو نظر آتا تھا۔ گناہ سے انسان کی باطنی شکل بدل جاتی ہے۔ تو میرے انسان گناہ کے نقصان کو سمجھے۔ حدیث میں آتا ہے بندہ گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو اتنی بدبو نکلتی ہے فرشتہ اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اور موت کے وقت فرشتے آتے ہیں، بندے کے اعضاء کو سونگھتے ہیں، جیسے عورتیں کھانے کو سونگھتے ہیں نا، تازہ ہے باسی ہے، ایسے سونگھتے ہیں، اور ان کو ان اعضاء سے گناہوں کی بدبو سونگھنے میں آتی ہے، تو فرشتے وہی سے عذاب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جس عضو سے گناہ کیا وہ عضو بدبودار ہو گیا، اس لیے کہ اللہ فرما رہے ہیں گناہ نجس ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے تو گویا اپنے آپ کو نجاست سے پلید کر لیتا ہے، نجاست لگا لیتا ہے، نجاست مل لیتا ہے بندہ۔ اور نیکی میں خوشبو ہے۔ حضرت شیخ زکریا علیہ السلام نے لکھا ہے آپ اگر نیکی اور گناہوں کا فرق معلوم کرنا ہو تو یہ گورے چٹے انگریزوں کو دیکھو، کبھی بیٹھنے ان کے قریب کبھی بیٹھنے کا موقع آتا ہے تو ظاہر کے تو بڑے اچھے، بڑے اسمارٹ اوپر کے، لیکن ان کے جسموں سے گناہوں کی عجیب بدبو آتی ہے۔ اور آپ نیکی کی برکتیں دیکھنا ہو تو آپ دیکھو ہمارے اللہ والوں کے ظاہر میں اپنے آپ کو بنانے کی اتنی کوئی فکر نہیں رہتی۔ کتنے اللہ والے ہوتے ہیں زندگی میں صابن نہیں لگاتے چہرے پہ، وضو ہی ان کا معمول ہوتا ہے، لیکن اللہ چہروں میں بھی ایسی چمک دمک اور جسموں میں بھی بعض وقت ایسے خوشبو رہتی ہے بندہ محسوس کر سکتا ہے۔ تو پتہ چلا نیکی میں خوشبو، گناہ میں بدبو۔ خواجہ مشکی ایک گزرے ہیں، نام ہی ہے ان کا، ہمارے اس ملک کے، ان کے جسم سے ہمیشہ مشک کی خوشبو آتی تھی۔ لوگوں کو بڑے حیرانی ہوتی ہے کون سی عطر لگاتے ہیں معلوم نہیں، اتنی خوشبودار۔ تو لوگ ان کو پوچھتے تھے حضرت آپ کون سے خوشبو لگاتے ہیں، بات ٹال دیتے تھے۔ ایک بندہ جو ہے پیچھے پڑ گیا، نہیں حضرت آپ کون سے خوشبو لگاتے ہیں ذرا بتائیے۔ تو حضرت نے تو پہلے بات ٹالی تو وہ سنا نہیں، حضرت بتائیے ہم بھی استعمال کریں گے۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں بھائی میں ادھر کچھ نہیں لگاتا۔ پھر وہ کیسے خوشبو آتی ہے؟ تو حضرت نے چھپانا چاہا تو وہ سنا نہیں آپ بتائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ایک مرتبہ، اب آپ اور اصرار کر رہے ہیں تو بتانا ہی پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ میں کسی دکان پہ گیا تو ایک بوڑھی عورت تھی وہاں پہ، اس نے مجھ سے دیکھ کے کہا کہ آؤ تم یہاں ذرا، ہمارے گھر کے پاس ایک عورت ہے بڑی بیمار چل رہی ہے، آپ نیک سادے سیدھے انسان نظر آ رہے ہیں، اللہ کے نیک بندے نظر آ رہے ہیں، آپ ذرا دم کر دو اس عورت کو۔ دوسری کتابوں میں واقعہ الگ ہے، دوسرے وہ بزرگ کا ہے، ایک نوجوان کا، حضرت خواجہ مشکی کا یہ واقعہ ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت چلو کوئی بیمار عورت ہے تو کچھ دم کرتے بلا رہے، گئے، اب جاتے دیکھتے کیا ہے، ایک کمرے میں ایک عورت بنی سجی بہت خوبصورت بیٹھی ہوئی ہے، جاتے ہی دروازہ بند کر دیا گیا، اور عورت کہنے لگی میں کئی دنوں سے تیرے انتظار میں ہوں کہ میں تجھ سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں، آج موقع ملا، دیکھ میری خواہش پوری کر ورنہ میں شور مچا دوں گی، یہ بندہ میرے ساتھ غلط ارادہ کرنے کے لیے گھر میں آئے ہیں، لوگ تجھے چھوڑیں گے نہیں، بے عزت ہوگا، اس لیے اب تو میری خواہش پورا کرنا پڑے گا۔ تو معاملہ ایسا ہی تھا، عورت کے گھر میں چلے جائے، شور مچا دے تو لوگ غلط گمانی میں پڑ جائیں۔ تو حضرت نے سوچا بھائی میں کیسی جگہ پھنس گیا،
نہ تو اب گناہ چھوڑ سکتا اور رسول بچائے گی، اب میں کروں کیا؟ یہاں ایک بات نقطے کی یاد رکھیے، جو بندہ گناہ سے بچنا چاہے، لوگ کہتے ہیں نا حضرت میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں بچ نہیں پاتا، جھوٹے ہیں ہم۔ جو بندہ گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کر لے، یہ نہیں بچے گا، اللہ بچائیں گے انشاءاللہ۔ کسی کا کمال نہیں گناہوں سے بچنا، اللہ بندے کے اندر ایسی باتیں ڈالتے ہیں، ایسی تدبیریں ڈالتے ہیں جس سے مشکل اوقات میں بھی ظاہری حالات ایسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ گناہ سے بچ نہیں سکتے، بندے کو اللہ ایسے نکال لیتے ہیں جیسے دودھ سے ہم بال نکال لیتے ہیں۔ پکا ارادہ ہو تو اللہ بچائیں گے انشاءاللہ۔ مگر نہیں حضرت میں بچنا چاہتا ہوں بچ نہیں پا رہا ہوں، یعنی اپنے کو جرم اپنے اوپر نہیں ڈالنا چاہتے، شیطان کرا دیتا بولتے نہیں، شیطان پکڑ کے گناہ نہیں کراتا، کبھی یاد رکھتے وسوسہ ڈالتا ہے، کرانے کی طاقت اللہ نے اسے نہیں دی ہے۔ اب فوراً ان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، اب انہوں نے کہا کہ دیکھو اچھی بات ہے، میں آپ کی خواہش پوری کروں گا، آپ ذرا استنجا کی ضرورت ہے، میں استنجا جاتا ہوں۔ جاؤ اچھا استنجا کر کے ذرا منہ دھو کے سب صاف ہو کے آؤ۔ تو وہ گئے، چونکہ گناہ کا نقصان معلوم تھا، اس لیے کہا گیا گناہ کا نقصان معلوم ہو جائے تو گناہ سے بچنا آسان ہے۔ بندہ سب کچھ کرنے کو کر لیتا ہے اور گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اب وہ گئے، وہاں کی گندگی پورے اپنے چہرے پہ مل لی، اپنے جسم پہ مل لی۔ اب آتے عورت دیکھی تو اسے کراہت محسوس ہوئی کہ تو کیسا بندہ ہے، فوراً یہاں سے تو نکل جائے، یہاں سے نکال دی۔ تو وہاں سے حضرت آئے، اب آ کے اپنے ایک نہر پہ جا کے کپڑے دھوئے، پاک صاف کے، چہرہ دھوئے۔ تو وہ کہتے ہیں وہاں نہر کے پاس جیسے میں پاک صاف ہوا نا، اس وقت سے میرے جسم سے ایک عجیب خوشبو پیدا ہو گئی جو آج تک بھی ہے۔ یہ ہوتی ہے نیکی کی خوشبو۔ بھائی ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ قبر میں فلاں بزرگ کو دفنایا گیا تو خوشبو آ رہی ہے، ہم کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارا حضرت کہتے ہیں پھول مٹی میں لگے تو خوشبو ہی آئے گی، مٹی کو بھی خوشبودار بنا دیتی ہے۔ ایسے اللہ کا نیک بندہ پھول کے مانند ہے، نیکیوں کی خوشبو رہتی ہے، وہ زمین میں پڑتے ہی مٹی کو بھی خوشبودار بنا دیتی ہے۔ بعض بندوں کو ظاہر نہیں کرتے اللہ، بعض بندوں کے ساتھ ظاہر کر دیتے۔ گناہ نجاست ہے، انسان کی زندگی میں بھی بدبو پیدا کرتا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ جسم گل سڑ کے خراب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ فاسد مادہ ہوتا ہے گناہ کی وجہ سے، وہ جسم یقینی گل سڑے گا۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں فاسد مادہ نہیں ہوتا، گوڑ لے لو آپ یا اور کوئی چیز لے لو، آپ کئی مہینوں اس کو کسی برتن میں بند کر کے رکھو، تب بھی آپ کھولیں گے تو خراب نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں فاسد مادہ نہیں ہے، تو دن گزرنے کے باوجود یہ خراب چیزیں خراب نہیں ہوگی۔ ایسے جو انسان نیک ہو کے مرتا ہے اس کے اندر فاسد مادہ نہیں ہوتا ہے، سالوں گزر جاتے ہیں، بعض دیکھنے والوں کو نظر آتا ہے جسم جیسے کا پہلا تھا ویسے ہی ہے۔ ہم کو ایک حافظ صاحب قبرستان میں واک کر رہا تھا، قبرستانی کے علاقے میں ہماری مجلسیں ہوتی ہے، تو مسجد بھی وہی ہے، تو ایک حافظ صاحب آئے، آگے حضرت آپ کو ایک بات بتانا ہے، آئیے آئیے، خبر کے پاس لے کے گئے تو قبر کا جو یہ ڈالتا کتبہ، اس میں دیکھے تو تقریباً 2011 کی خبر ہے، 2011 کی خبر ہے، اس سے ذرا سوراخ بن گیا ہے۔ خبریں کھودتے ہیں نا کھودنے والے، تو بعض وقت بارش کیا کسی وجہ سے وہ مٹی پکڑی نہیں ہوتی، سوراخ بن جاتا ہے۔ وہ سوراخ سے دیکھا گیا تو جیسے نیلے رنگ کا کفن ہوتا ہے، اس کا جو ہے نا وہ نیلا رنگ بھی میلا نہیں ہوا، مٹی کا بھی اثر نہیں ہے کپڑے پہ، سوراخ پڑا۔ وہ صبح کا وقت تھا، کوئی نہیں تھے،
واپس آپ اصالہ ثواب کے لیے اسے دیتے تھے ہمیشہ، ان کی عادت کے لا کے بتائیں. تو ایسا ہوا. اور بعض خبریں ایسی ہوتی، آج دفن کیے 2-3 دن بعد وہ جو خبر کھودنے والے ہوتے ہیں نا، وہ سب ہڈیاں بعض لوگ نئی خبر بنا دیتی، وہی ہڈیاں وہ سب ہڈیاں مل چکے ہوتے ہیں. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ انسان نیک بنتا ہے تو گویا اس کے اندر فاسد مادہ نہیں رہتا. گناہ کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے توبہ کے بغیر تو فاسد مادہ لے کے جاتا ہے، تو جسم گل سڑ کے خراب ہو جائے گا. ہمارے حضرت کہتے ہیں، میں ایک جگہ گیا لاہور یا کراچی، تو ایک بندے تھے، وہ آ کے کہنے لگے حضرت آپ ایک آدھا گھنٹہ مجھے وقت دیجیے، میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. بہت اہم چیز ہے، آپ آئیے، واقعی بہت دیکھنے کی چیز ہے. تو میں اچھی بات ہے. انہوں نے اس شہر سے کوئی 10-12 کلومیٹر مجھے باہر لے کے گئے. ایک جھاڑ تھا بہت پرانا، جڑوں سے اکھڑ گیا تھا، کسی وجہ سے جڑوں سے اکھڑ گیا ہے. اب جا کے دیکھے تو جڑوں کے بیچ میں ایک خبر ہے، کفن بھی ہے، نہ تو کفن میلا ہے، نہ پھٹا ہے، نہ کچھ ہوا ہے. پوری درخت کی جو جڑیں ہیں نا پھیلی ہوئی ہے. اندازہ یہ ہے کہ وہ درخت 100 سال کا ہے، 100 سال کا. اور پوری درخت اکھڑ جانے کے بعد بھی عقل تو کہتی ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ لاش کا بھی برا حال ہو جانا چاہیے تھا. جڑیں بہت پھیلی ہوتی ہیں، لیکن ایسا لگ رہا تھا پوری درخت کی جڑیں اس لاش کی حفاظت کر رہی ہیں، پوری ایسی گھیری ہوئی ہے، اور لاش صحیح سالم ہے. ہمارا اندازہ ہے کہ لاش درخت سے بھی پہلے تھی وہاں پہ، گویا 100 سال پہلے کی لاش ہے، لیکن اللہ نے اس کو ایسے حفاظت کیا ہوا ہے کفن تک خراب نہیں ہوا. جب مردوں کے جسم اللہ صحیح سالم رکھتے ہیں تو آپ کا کیا گمان ہے زندوں کے جسم صحیح سالم نہیں رکھ سکتے. اس لیے ہمارے مشائخ کہتے ہیں جو بندہ نیکوکاری کی زندگی گزارتا ہے اللہ اس کو صحت والی زندگی عطا فرمائیں گے. جہاں جسم خراب ہو جاتا ہے اکثر یہی ہوتا ہے، لیکن وہاں اللہ حفاظت فرما رہے ہیں، تو پھر صحیح زندہ جسم کو صحیح سالم کیوں نہیں رکھ سکتے. آج نوجوانوں میں بڑھاپے کی علامتیں ظاہر ہو رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں فلاں نہیں کھانا چاہیے، فلاں کرنا چاہیے، فلاں 1000 کرو. اس کا بڑا اہتمام ہے لوگوں کو، یہ کھانا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے، ایکسرسائز ہونا چاہیے، فلاں کرنا چاہیے، فلاں. لیکن وہی بندے ہنسی آتی ہے سراسر کھلے گناہ کر رہے ہوتے ہیں. تم 1000 اپنی احتیاط کرو، زندگی میں گناہ ہے تو ایک نہ ایک دن صحت ساتھ نہیں دے گی، یا تو فوراً پکڑ آئے گی یا دیر میں آئے گی. اچھے صحت مند دنیا سے چلے گئے، بعضوں کو فوراً پکڑ ہو جائے. تو ایک بات بتانے کی ہے کہ گناہ کا بھی اثر ہے، نیکی کا بھی. اب ذرا بات سمجھیے. حضرت بعض لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن حالات بہت اچھے ہیں، صحت بھی اچھی ہے، پناہ بھی ہے، سب کچھ اچھا ہے. اب یہاں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ گناہوں کا اثر ہوتا ہے، تو ہمارے مشائخ نے بہت اچھی باتیں سمجھائی. مشائخ کی زندگیوں میں ایک بات ہوتی ہے لائف سائنس. دنیا والے چیزوں کی سائنس بتلاتے ہیں، زندگی کی ترتیب کیا ہے مشائخ کے پاس ہے. اللہ کس ترتیب سے بندے کو لے کے چلتے ہیں، پکی باتیں ہیں، بندہ غور کرے. ڈاکٹروں نے تحقیق کی کہ ان کو چھوٹا وائرس بھی نظر آیا ہے نہیں، اتنے دنوں سے نظر نہیں، آپ نظر آیا نہیں. ہمارے مشائخ نے نیکی کے راستے میں بہت غور سے چلے تو اللہ نے ان کو باریک باریک باتیں بتلائی. وہ قرآن و حدیث میں تھی لیکن ہمارے مشائخ نے اور کھل کے بتلایا. کیا کہہ رہا تھا؟ گناہ کا اثر ضرور ہوتا ہے دنیا میں، آخرت میں ہوتا ہی ہے، دنیا میں بھی پکڑ ہوتی ہے. لیکن گناہوں کے نقصانات، گناہوں کی پکڑ کے 3 طریقے ہیں.
ایک نکیر، ایک تاخیر، ایک ہے نکیر۔ نکیر کسے کہتے ہیں؟ بندہ گناہ کیا فوراً پکڑ لی، ادھر گناہ ادھر پکڑ۔ سالکین کہتے ہیں ایک بندہ 3 دن پہلے اس حدیث کو ہمارا مرید تھا، حضرت آج مجھے پیر کو کیا ہو گیا، زخم لگ گیا۔ میں غور کیا تو ایک بات سمجھ میں آئی، مسجد میں ایک ساتھی کے چپل بغیر اجازت کے پہن لیا تو فوراً کیا ہوا مجھے، نقصان۔ ایک بندہ نہیں، بہت سارے کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک سلوک کا کشف ہے سمجھو، یعنی ایک بھی ایک علم کا راستہ ہے سلوک میں، ایک کشف ہونا، ذکر کا نور نظر آنا، سمجھ میں آنا، برائی کی جو ہے نجاست سمجھ میں آنا، یہ سب یہ کشف۔ ایک ہے بندے کے حالات سے بندے کو اللہ کے لے کے چلتے ہیں، جسے کشف نہ ہو یہ حالات بھی بڑے معاون بنتے ہیں بندے کو دین پہ چلنے کے لیے۔ کوئی اندھا راستہ نہیں ہے سلوک، بندہ غور سے چلے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ایسا سینہ کھولیں گے بندے کو خود سمجھ میں آئے گا۔ گناہوں سے بچنا پھر جب آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھو شروع میں مریض کو، شوگر کا مریض ہوتا ہے نا، اسے میٹھا کھانے کے لیے کہو، ڈاکٹر بولیں گے تو اسے غصہ آتا، کھاتا ہی رہتا ہے۔ جب خود نقصان معلوم ہو جاتا ہے نا، خود چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، وجہ ہے کہ نقصان معلوم ہو۔ ایسے ہی سالک کو شروع میں گناہ بوجھ لگتے ہیں، درمیان میں آ کے گناہ کا نقصان معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو گناہ سے بچنا نقصان نہیں، جیسے زہر سے بچنے میں عقل مندی سمجھتا ہے، گناہ سے بچنے میں عقل مندی سمجھتا ہے۔ اس نقطے تک ذرا اپنے آپ کو لا لینا چاہیے، اس نقطے اللہ خود لے کے چلیں گے، بتا کے چلتے، راستہ کھلا کھلا ہے۔ تو ایک ہے نکیر، گناہ ادھر کیا ادھر پکڑ۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا، بندہ تو حیران ہو جاتا ہے یہ کیا مصیبت، بلکہ اللہ، ہمارے مشائخ کہتے ہیں یہ اسی بندے کے ساتھ ہوتا ہے جس بندے کے ساتھ اللہ کو پیار ہوتا ہے۔ یہ پیار کا ایک انداز ہے، اور یہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے سب سے بہتر بندہ ہے۔ ادھر گناہ کیا تو ادھر کیا کر دیتے، نقصان کر دیتے۔ جہاں میاں بیوی میں زیادہ محبت ہونا، وہاں ذرا کچھ ہو جائے تو ناراضگی ہو جاتی، ہوتی نہیں؟ ایسے جہاں جس بندے کو اللہ اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں تو ذرا نقصان ہوا تو نقصان کی پکڑ ہوتی ہے۔ یہ نکیر، یہ تو اتنی کھلی بات ہے، صبح میں نفل پڑھنے کی عادت تھی، اشراق نہیں پڑھے تو نقصان نظر آ جاتا ہے۔ کسی کو تہجد پڑھنے کی عادت تھی، نہیں پڑھے، دوسرے دن کچھ نہ کچھ جسم میں فرق ہو جاتا ہے۔ یہ سالکین کو سمجھ میں آتا ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ یہ نکیر کہتے ہیں اس کو، فوراً پکڑ۔ اور اس نکیر سے گھبرائیے مت، یہ مت سمجھے نعوذ باللہ دین اتنا سخت کیا ہو کے، بھائی جب لے کے چلنا ہے تو نقصان بتلاتے ہیں اللہ۔ ڈاکٹروں کو اتنے نقصانات معلوم ہو رہے ہیں، سامنے بڑا شیشہ لگائے ہوئے ہیں اتنا دور۔ ڈاکٹر کو تو ہمت والا ہونا چاہیے نا بھائی، دوسروں کو تسلی دینے والا، بیماری سے بچنے کا طریقے بتلانے والا گلاس۔ چونکہ ہم کو باریک باریک چیزیں نظر آ رہے ہیں تو وہ نقصان کا ان کو اندازہ ہے، اس لیے وہ بہت احتیاط کرتے ہیں۔ ہم کو اندازہ نہیں، ہم اتنے احتیاط نہیں کرتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں نقصان معلوم ہو تو بندہ احتیاط کرے گا، اس لیے اللہ فوراً کیا کرتے ہیں، بازو پکڑتے ہیں۔ یہاں بات سمجھنا چاہیے ہم کو، ہماری پریشانیاں، ہم اعمال سے دور ہو رہے ہیں نا پریشانیوں کی وجہ سے۔ حضرت مجھے فلاں مسئلہ، میرا فلاں مسئلہ، اس لیے میں اعمال نہیں کر پاتا۔ بھائی تم اعمال کر لو، نیک بن جاؤ، تمہارے حالات درست ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو تسلی دینا کبھی بھی، نیکی پہ جتنا نیکی پہ جمیں گے اتنے سہولیات انشاءاللہ اللہ دیں گے۔ آپ کی صحت ساتھ نہیں دے رہی مراقبہ بیٹھنے میں، لمبے مجاہدے کرنے میں، یہ حدیث ایسے ہی نہیں کہتا، پکی بات ہے۔ اللہ میں کہتا ہوں، مجھے پڑھنے کے شاہروم میں شوگر آ گیا، شاہروم میں ہمارے جسم کی سیٹنگ اللہ ایسے رکھے ہیں، آپ ہمت کے ساتھ نیکی پہ جم جائیں گے تو انشاءاللہ صحت کا مسئلہ بھی اللہ آسان کر دیں گے۔
چھوٹی چھوٹی ہم چیزوں کو رکاوٹ بنا لیتے ہیں. ذرا بیٹھنے میں پیر کیا ہو رہا, سند ہو جا رہا ہے, کیا بولتے ہیں, چھنٹیاں بھرنا بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, ہاں ہو گیا تو بندہ ساری پریشان, مجھے مراقبہ بیٹھنے نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے, اتنا کمزور نہیں بنا اللہ بندے کو. جیسے جیسے نیکی پہ جمتا جائے گا اس کی برکتیں خود شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور گناہ سے جیسے جیسے بنتا جائے گا حالات درست ہوتے جائیں گے. پھر وہ اعمال جو پہلے مبتدی سوچ نہیں سکتا تھا, ایک وقت ایسا آتا ہے بندے کی عادت بن جاتی ہے. یہ کہ نکیر, فوراً ادھر گناہ ادھر پکڑ. نوجوان گناہ کیا, گناہ اتنے کیا, اب سمجھو شادی قریب آ گئی, شادی کے قابل نہیں, ڈر رہا ہے, پکڑ اللہ. اب مایوس نہیں ہو جانا, یہ کیا مصیبت بول. پھر اس کا علاج کیا, پھر نیکی پہ آ جاؤ, اللہ پھر قوت دے دیں گے انشاءاللہ, ہمت دے دیں گے. کتنے نوجوان مایوسی میں زندگی گزار رہے ہیں. شادی کا وقت آتا ہے تو پورے گھر میں تو خوشیاں رہتے ہیں, یہاں نوجوان میں کھلبلی مچی ہوئی ہوتی ہے. حضرت خود بولتے ہیں گناہ کی وجہ سے بڑی مشکل ہے, بڑی سوچ میں ہوں, میں سوسائڈ کرنا چاہتا ہوں, کیا کیا حالات ہیں. بھائی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ گناہ کی وجہ سے ہماری صحت پہ اثر ہوا, اللہ کی رحمت سے ہم دور ہو گئے. اب پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ پھر نیکی پہ جم جاؤ, 1 سال 2 سال, اللہ رب العزت بندہ نیکی پہ جم جاتا ہے تو پھر وہ کھوئی ہوئی نعمت اللہ پھر دے دیتے ہیں انشاءاللہ. کبھی بھی بندہ نیکی پہ جم جائے تو اللہ ضائع نہیں کرتے. ہزاروں آپ پہ حالتیں ہو, 1000 آپ پہ حالتیں ہو, لیکن آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. نیکی پہ جمے ہیں تو سمجھ لو ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ خیر کا ہے. آپ کو قرض ہیں, آپ کو کوئی پہلے کی بے ترتیبی کی وجہ سے تجارت میں کچھ خرابی ہے, پہلے کی کچھ گناہ کی وجہ سے صحت میں کچھ خرابی ہے, حالات خراب ہیں, فلاں 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 فلاں. مایوس مت ہو جاؤ, میں نیک نہیں بن سکتا, بلکہ اب نیکی کے بغیر ہمارے مسئلے حل ہونے والے نہیں. اب ایک ہی راستہ ہے, دنیاوی اسباب بھی اختیار کرو. جہاں دنیاوی اسباب جتنے اختیار کر رہے ہیں اتنا ہی اللہ کو منانے کی فکر میں لگ جاؤ. انشاءاللہ ہمارے عقل کے اعتبار سے ہمارے حالات تو ایسے نظر آ رہے ہیں سدھرنے والے نہیں ہیں, لیکن اللہ کے خزانے تو بہت ہیں. انشاءاللہ اللہ حالات سدھار دیں گے. کتنے بندے ہیں نیکی پہ جمنا چاہتا ہوں, مجھے حالات جمنے نہیں دے رہے. نہیں, ہمارے مشائخ کہتے ہیں آپ جم جاؤ اللہ حالات سدھار دیں گے. بندے نے کہا اللہ میرے حالات دے, خدا نے کہا اوپر سے جواب آیا میرے بندے نام اعمال دے. ادھر حالات کی, بندہ کہتا میرے حضرت ذرا کام میں ہو گیا تو آ جا تم بول کے مسجد کو. ہمارے مشائخ کہتے ہیں ایسا بولنے والا اب تک نہیں آیا. اللہ کی ترتیب الٹی ہے. اللہ کی ترتیب کیا ہے معلوم, بندے تو آ جا میں تیرے حالات اچھے کر دوں گا. بندہ کہتا میں آ گیا تو حالات, میں حالات کر کے آؤں گا. اللہ کی ترتیب کے آ گیا تو حالات, اب تو ہماری چلے گی اللہ کی چلے گی, اللہ کی چلے گی. ہمارے حالات ہماری نظروں میں بڑے ہیں, اللہ کے پاس کوئی بڑے نہیں. اللہ کی شان بہت اونچی ہے. بہرحال ایک ہے نکیر, دوسری چیز ہے تاخیر. گناہ ہوتے ہیں فوراً نہیں پکڑتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب گناہ کی پکڑ ہی نہیں ہوئی, ایسا نہیں ہے, بلکہ گناہ یہ صاحب دیکھ ایسا پھر کے بیٹھے, آپ ایسا بیٹھے تو پورے تم نہ دیکھتے تھے. دوسری چیز بھائی یہ پک کی باتیں غور سے سنو. اتنی میں بولتے ہوئے اتنی قوت سے بول رہا ہوں, واقعی خالی باتیں نہیں کر رہا ہوں, پکی باتیں ہیں.
ہمارے حالات خراب ہو جاتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں. اللہ کو مایوسی بڑی ناپسند ہے. مومن مایوس ہوتا ہے تو اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں. ہماری تہجد چھوٹ گئی، حضرت بولتے نا تمہارے حالات سوچ سوچ کے سوتا رات میں تہجد گئی، فجر بھی گئی. مومن مایوس نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا مایوسی کفر ہے. فرمایا ہم مایوس کیوں رہے؟ حالات کی وجہ سے. نوجوان کی مایوسی الگ ہے، بڑوں کی مایوسی الگ ہے، شادی شدہ ہے تو اس کی مایوسی کی چیزیں الگ ہیں. یہ مایوسی شیطان ڈالتا ہے. لیکن ہمارے مشائخ نے بات کھولی ہے بہت. دیکھو ہمارے حالات جو برے ہیں اور ہم کو سمجھ میں آ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہو سکتے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں. اس کا حل یہ کہ ہم گناہ زندگی سے چھوڑ دیں. اب گناہ چھوڑنا ہے تو اس ترتیب میں لگے، اب گناہ چھوڑنے کی ترتیب میں لگے. انشاءاللہ دھیرے دھیرے سے ہمارے زندگی سے گناہ چھوٹیں گے، اللہ کی رحمت سے ہم قریب ہوں گے، اللہ ہمارے حالات سدھاریں گے. مضبوط راستہ ہے، پکا راستہ ہے. حالات اچھے ہونا بول کے اس راستے میں آنا نہیں، یہ بھی یاد رکھو. اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حالات اچھے ہونا بول کے نہیں آنا، اسے حالات تو اچھے ہو جائے کہ اللہ نہیں ملتے. نیت تو اللہ ہی کو پانے کی ہونا، لیکن ضمن حالات اچھے ہو گئے تو میں اور زیادہ جم سکتا ہوں، یہ بھی نیت ہو. اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ سے مسئلہ حل ہو جاتا بولتے کوئی فلاں نہیں. وہی سب جو ہے نا بزرگوں سے دعا کرا لیے تو بعضوں کی کیا عادت رہتی، گناہ کی زندگی تو چل رہی ہوتی، بزرگوں سے دعا کرا لیا تو مسئلہ حل. یہ ہمارے ذہنوں میں رہتا. حضرت فرماتے ہیں اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ دیکھو ہم گنہگار ہو تو بزرگوں کی دعاؤں سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے، بلکہ بزرگوں کی دعاؤں سے تمہاری زندگی چینج ہوگی، پھر حالات بدلیں گے. یعنی تو شروع میں کوئی حالت اچھی ہو جائے گی، اس کی وجہ سے بندے کا دل اللہ والے سے لگ جائے گا تو پھر نیک بنے گا، وہ پھر پورے حالات سدھریں گے. پہلے ذرا دعا سے مسئلہ حل کر دیتے ہیں تو بندے کا یقین بڑھ جاتا ہو یہ اللہ والے ہیں، ذرا قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب قریب ہوتے اللہ والوں کی نگاہوں سے زندگی میں دین آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر حالات پورے طریقے سے سدھرتے ہیں. یہ ترتیب ہے اللہ کی. تو فرمایا دوسری چیز تاخیر. گناہ جوانی میں کیا بڑھاپے میں پکڑتے ہیں. حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کسی کتاب میں حدیث میں پڑھا یا ان کی یا کسی اور کتاب میں پڑھا، حضرت کہتے ہیں ہم نے زندگی میں پڑھا تھا گناہوں کا اثر ضرور ہوتا ہے اور پھر جزاء من جنس العمل کا اصول ہے اللہ کے پاس، جیسی سزا جیسا گناہ ویسی سزا. کہتے ہیں دیوبند میں ایک بندہ تھا، ہم نے دیکھا اپنے آنکھوں سے اپنے باپ کو اپنے گھر سے مار کے گھر سے باہر نکالا، وہاں ایک نالی تھی اس نالی میں ڈال دیا، نالی میں ڈھکیل دیا. ہم کو بڑا عجیب لگا، لیکن فوراً ذہن میں بات آئی اللہ اس کو بھی اس کے بچوں کو پیدا کریں گے. یہ اپنی جوانی میں باپ کے ساتھ ایسا ظلم کر رہا ہے، اللہ بھی اس کے ساتھ. لیکن ہم معلوم کیے تو اس بندے کو جو باپ کو مارا تھا نا لڑکے نہیں تھے لڑکیاں تھیں. اب ہم کو ذرا مایوسی آ گئی، بچے ہوتے تو کیا کرتے، مار کے نالی میں ڈالتے تھے، لڑکیاں کیا کریں گے. ذہن میں بات آئی تو برابر ہم اس کی زندگی کو دیکھ رہے تھے، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. ایک وقت ایسا آیا ہم دیکھے لڑکیاں اپنے گھر سے باپ کو مارتی لائی اور نالے میں ڈھکیل کے چلی گئی. اتنا پکا معاملہ ہے گناہوں کو پکڑ کر. جوانی کے گناہ اللہ بڑھاپے میں پکڑتے ہیں. شروع میں پکڑ لیے تو سمجھ سکتا ہے جوانی ہی میں. بتاؤ جس بندے کے جوانی کے گناہ بڑھاپے میں پکڑے تو جب کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا ایک در ہوتا ہے. کتنے کو ہوتے ہیں بچے ماں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، باپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. باپ ترستا پھرتا ہے، بچے عزت نہیں دیتے، بیوی عزت نہیں دیتے، غلام سے بھی زیادہ نہیں، اس کے نیچے کی حیثیت ہو جاتی ہے.
تیسری چیز فرمایا کہ گناہوں کے پکڑ کی تیسرا طریقہ یہ ہے، اللہ پکڑتے ہی نہیں دنیا میں، موت آ کے اچک لیتی ہے۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں یہ دوسرا جو تاخیر ہے نا، یہ بھی پھر بھی بہتر ہے، بڑھاپے میں تو توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ کسی سمجھ میں آ گیا ہے؟ مسلمانوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن موت آ کے پکڑ لے تو چانس نہیں، اللہ اس کو پھنسانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں جس بندے کو گناہ کے باوجود پکڑ نہیں ہو رہی ہے دنیا میں، سمجھو اللہ کے ساتھ اس کا ارادہ کچھ غلط ہے، اللہ اس کو پھنسانا چاہتے ہیں، کچھ تدبیر ہے اس کے ساتھ، کچھ ہے پلان اس کے ساتھ، پھنسانا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا گناہوں پہ پکڑ نہ ہونے پہ رونا چاہیے کہ اللہ کہیں ہمارے ساتھ پھنسانے کا ارادہ تو نہیں رکھتے، اور اللہ پھنسانے کا ارادہ رکھے تو اس کو کوئی بچا نہیں سکتے۔ دنیا میں پکڑ آ گئی، بندہ پھر بھی رو لیا دھو لیا چلی جاتی۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون۔ جب ہم نے جو باتیں ان کو بتلائی تھی، نصیحت کی، انہوں نے اس کو بھلا دیا تو اللہ کی نافرمانی پہ اللہ نے آسمان کے دروازے، برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ پتہ آنا نہیں ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یعنی خوب نواز دیا اس کو، صحت بھی اچھی، مال بھی خوب مل رہا ہے، لوگ عزت بھی دے رہے ہیں، جہاں چاہے اس کی بات چل رہی ہے، اس کا ڈنڈا چل رہا ہے، روب ہے، وقار ہے، ہر جگہ جے جے ہو رہی ہے، سب کچھ ہے۔ بندہ ذرا غافل ہو جاتا ہے، مجھے کیا ایک دم موت آ کے اچک لیتی ہے، اب چانس نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اخذناہم بغتہ، اچانک پکڑتے ہیں، فاذا ہم مبلسون، پھر پھنسا کے رکھتے ہیں، اسے کوئی چانس نہیں۔ اس لیے ہم کو ضرورت اس بات کی ہے گناہ کے نقصان کو سمجھے۔ گناہ کا نقصان یقینی بات ہے، ہاں فرق اتنا ہے بعض بندوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے، بعض بندوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ آج سب کی یہی مصیبت، حضرت دعا کر دیجیے، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں فلاں پریشانی، بھائی دعا بھی کراؤ، ذرا دوا بھی اختیار استعمال کرو، دوا بھی استعمال کرو۔ کینسر کا مریض ہے، خالی دعائیں کراتا کیا، وہ علاج بھی کراتا ہے، دعائیں بھی کراتا ہے۔ ہمارے اندر کینسر سے بھی زیادہ نقصان دہ بیماریاں ہیں، ہم اس کو ابھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کتنے بندے ہیں ان کو تو بہت ذکر کرو تو میں کیوں ذکر کروں، میں کیا ہوا، بہت اچھا ہونا بولتا ہے۔ یاد رکھو جس بندے کو اپنے آپ اچھا نظر آ رہا ہے اس سے بڑا گنہگار کوئی نہیں، اس سے بڑا گنہگار کوئی نہیں۔ اس لیے کہ جس بندے پہ اللہ کی نظر ہوتی ہے تو اپنے گناہوں پہ نظر، اس کو اپنے گناہوں کا جو ہے نا علم کراتے ہیں، اپنے گناہوں کی پہچان کراتے ہیں، اور جس پہ اللہ کی نظر نہیں ہوتی وہ بندے کو سب کچھ اچھا ہی نظر آتا ہے۔ آج سب اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، میں کیوں کسی سے بیعت کروں، میں کیوں گناہ کروں، حالانکہ اچھے خاصے لوگ گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ایسے ایسے گناہوں میں ملوث ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ حیران ہو جاتے ہیں آپ حالات سنیں گے، بڑے بڑے گناہوں میں دیندار کہنے والے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں، سنتے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے گناہ میں ہیں، ماحول بہت خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو نیکیاں کرنے والے بھی خوب پیدا ہو رہے ہیں، ایک طرف گناہوں کا کوئی ہمارے اندر خیال ہی نہیں ہے، گناہوں کو ہم ہلکا سمجھ لیے۔ اور اس وقت دھوکہ کیا دیا ہوا زمانہ معلوم، ہندوستان میں کیا ہوئی، مسلمانوں کے حالات خراب ہیں، اب یہ سب کیا شرک بھی کر لے رہے لوگ، ہے نا؟ کتنے عیدوں میں دیکھے جا کے دیکھو، عیدیں آئی غیروں کی، جا کے مسلمان پوجا کی، اور سب خاموش بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے، بہت اچھا کر رہا ہے،
کیا اچھا کر رہا ہے بھائی؟ لوگوں کو ملانے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ کے بندے لوگوں کو تو ملا رہا ہے, اللہ سے دشمنی کر رہا ہے. ایسے قوم پہ رحمت نہیں آئے گی, ایسے قوم پہ بربادی آئے گی. اچھی بات یاد رکھ کے جائیے, کبھی بھی اپنے انداز سے شریعت کو مت دیکھو, بات معلوم کرو. سری گناہ کرتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں ہم قوم کا بھلا کر رہے ہیں. تم اللہ کی نافرمانی کر کے کیا قوم کا بھلا کرتے ہو؟ گناہ تو معاف بھی ہو جاتا ہے, شرک معاف نہیں ہوتا. زمانہ بھائی اب جتنا برا ہے نا, جتنا ٹائٹ ہے نا, اس سے کئی گناہ بھی ٹائٹ ہو جائے تب بھی ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. یاد رکھتے جائیے, ہماری اجتماعی زندگی کے حالات سدھرنا ہو, ہمارے انفرادی زندگی کے اور ہمارے اجتماعی حالات سدھرنا ہو, امت کے لحاظ سے ایک ہی راستہ ہے. بھائی بہت سارے کام ہیں, لیکن سب سے پہلا کام ہے اپنے آپ کو 100% شریعت کے مطابق بنا لو. زندگی سے گناہ چھوڑو. گناہ چھوڑنا مشکل کام ہے, لیکن نقصان کو دیکھتے ہوئے گناہ چھوڑنا کوئی مشکل نہیں ہے, آسان ہے. آسان, بہت آسان. ہمارے زندگی میں اس وقت بہت احتیاط آ گئی ہے. پوری دنیا والوں نے بہت احتیاطی ماحول اس وقت بنا دیا ہے. کورونا کے دنوں میں 1 ماسک نہیں 3 ماسک پہننے والے بھی پھرے نہیں, پورا 24 سونے تک بھی ماسک ڈال کے سوچے تو ہم کو پریشانی ہوتی ہے. 3 ماسک, تو اس سے پتا ہو رہا ہے اس وقت کا دنیا کا یہ نیا انسان بہت محتاط ہو گیا ہے, محتاط رہنے کی عادت پڑ گئی ہے. اسی احتیاط کو دین میں بھی کر دو, انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی. 4 چاند اللہ لگا دیں گے. ہمارے مشائخ کی زندگی میں یہی خوبی ہے کہ وہ محتاط رہتے ہیں. جہاں ان کو گناہ کا گمان بھی ہو جاتا ہے, قریب تک نہیں جاتے. ہمارے حضرت کہتے ہیں ہم یورپ میں کہیں پڑھنے گئے, چند ساتھی تھے ہمارے, جہاں کمرہ لیے تھے اس کمرے کے سامنے میں ایک عورت تنور میں روٹی ڈالتی تھی. پہلے مرتبہ ہم نے دیکھ لیا یہاں عورت ہے, نگاہ اٹھائیں گے تو کیا ہوگی عورت پہ. کئی سال اس کمرے میں رہے, لیکن ایک دن بھی وہاں نظر نہیں اٹھائی, نظر ہی نہیں اٹھائی, وہاں دیکھا ہی نہیں. وہ تنور کیا ہے, تنور کیسا ہے, عورت کیسی. یہ چیز ہے, اتنا وہ کامل درجے کے بہت متقی انسان, لیکن پھر بھی تقویٰ ایسے نہیں آیا ان کے اندر. کیا تھا ان کے اندر؟ احتیاط تھا. اور آج بہت نقصان ہو رہا ہے پھر بھی احتیاط نہیں کرتے. سالکین کہتے ہیں حضرت فلاں ہم غلط ماحول میں گئے, پھرنے گئے تھے عید کے بعد, ذرا وہاں عورتوں کا بھی ماحول تھا, ہوا کیا اس دن سے تہجد کی توفیق نہیں کرتے. اس دن سے دل کیوں ہو گئی, معلوم ہو رہا ہے بالکل نقصان کیوں کر رہے ہیں. اب یہ مت سمجھیے گا کہ ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے. اللہ کے فضل سے, اللہ اس ذکر کی برکت سے, مشائخ کی برکت سے بندوں کو بتا بھی رہے ہیں کہ گناہ کا کیا ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. یہ بھی ایک نعمت ہے. معلوم نہ ہوتا تو صرف پڑھ لینے سے ہم کبھی دھوکے میں پڑ جاتے ہیں. اب تو معلوم بھی ہو رہا ہے بھائی, جب ایک مرتبہ تو کو نقصان ہو رہا تو کیوں نقصان کر رہے ہیں. اس لیے آج ہم طے کر کے اٹھنا ہے کہ گناہ نہیں کریں گے. ہمارے یہاں اجتماع کا مقصد یہی ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہمارے اذکار جو ہے نا بہت پکی چیز ہے, بہت فائدہ ہوتا ہے, یقینی ہے, لیکن گناہوں کے ساتھ کریں گے تو دیر لگ جائے گی. کوئی بندہ گناہوں کے بغیر ان معاملات کو کر لے تو اس کی رفتار یوں سمجھ لیے وہ پلین میں اڑ رہا ہے. جو گناہوں کے ساتھ کر رہا ہے اس کی رفتار ایسے جیسے پیدل چل رہا ہے. پیدل چلنے میں پلین میں جانے میں کتنا فرق ہے بھائی. اب کوئی بندہ سلوک کو بہت جلدی طے کر لینا ہو, مراقبے بھی تھوڑے کر رہا ہے, بہت ٹائٹ وقت ہے, آسان نسخہ, گناہ چھوڑ دو, گناہ کا نقصان دل میں بٹھا لو, گناہ چھوڑ دو. اس کے ساتھ آپ روزانہ 2 گھنٹے 1 گھنٹہ اب کو جتنا وقت مل رہا ہے مراقبے کر لیں گے, انشاءاللہ بہت جلد یہ سلوک کا راستہ, اللہ تک پہنچنے کا راستہ آسان ہو جائے گا. ہماری الٹی ترتیب چل رہی ہے, 4 گھنٹے مراقبہ بھی ہو رہا ہے, ادھر فون کا گناہ ختم نہیں ہو رہا, ادھر 2 گھنٹے مراقبہ بھی ہو رہا ہے,
بد نظری چھوٹ نہیں رہی ہے، فون کا گناہ ہو رہا ہے، جھوٹ نہیں چھوٹ رہا ہے، بے احتیاطی ہے نا، کام بہت ہے، گناہوں کو چھوڑنے کی ترتیبیں بہت لمبی ہے، چھوڑتے 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 سمجھ میں آئے گا کہ یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، اس لیے ہم ابھی ایک ہی چیز میں اٹکے ہوئے ہیں تو پھر کہاں چلے گا؟ گناہ تو ایسا خطرناک ہے، اسباب مل جانے کے بعد بھی بندہ گناہوں میں پڑ جائے تو کیفیت سلب ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم یہ مت سمجھیے گناہ سے بچنے سے کیا بہت ہی زبردست چیز ہے، اللہ کے قرب کی بہت چیز ہے، تو نیکی کے بھی اثرات ہیں، برائی کے بھی اثرات ہیں۔ ہم کو ضرورت اس بات کے، اس کا یقین ہم بٹھا کے جائے، یہ نہ سمجھے ہم اس زمانے میں بچ نہیں پاتے، اس زمانے میں بھائی ہمارے حالات ہے ہی اس لیے کہ ہم گناہوں میں ڈوب گئے۔ وہ گنہگار تو فاسق فاجر تو الگ، نیکوکار کہنے والے بھی بہت سارے گناہوں کو آج بھی جائز سمجھ کے چل رہے ہیں، ارے سمجھ کے چل رہے ہیں، ہم بچ نہیں پاتے۔ یہ اللہ کو بہت غصہ دلانے والی چیز ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ کبھی بھی یہ ہمت یہ جرأت مت کرو گناہ کرتے ہوئے اب نہیں کرے تو نہیں چلتا، وہ ہمیشہ گناہوں سے توبہ کرو انشاءاللہ۔ اب آج ایک ہی راستہ ہم کرنا ہے، اب تک جو زندگی گناہوں میں ہو گئی، آج سے پھر توبہ کریں گے انشاءاللہ، توبہ کر کے پھر ایک نئی زندگی کی شروعات ہم کو کرنا ہے۔ اللہ رب العزت دعا کرے کہ ہم سب کو نیکوکاری کی زندگی نصیب فرمائے، گناہوں سے بچنا آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات کا سامان ہے واٹا لوگ بھی بول گئے۔ حضرات کا سامان اوپر رکھے ہوئے ہیں، اوپر علماء کی نشست ہونے والی ہے، وہ سامان اپنا اپنا ذمہ داری کو اٹھا۔ آواز آیا نہیں، آواز آیا نہیں، قریب رکھ کے بولیے ایسا ہی۔ جو حضرات کا سامان اوپر رکھا ہوا ہے، برائے کرم وہ اپنا سامان سمیٹ لیں اور اس کو ایک کونے میں کر دیں۔ علماء کرام کی نشست ہونے والی ہے، بہت سارے ساتھیوں کا بستر وغیرہ ویسے بچھا ہوا ہے، جن حضرات کا سامان اوپر ہے وہ ذرا اوپر جا کر اپنا